اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ. ناظرین ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور خوبصورت اقوال اور کیا ہی خوبصورت، جیسے دن کا آغاز ہو رہا ہے تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک خوبصورت قول ہے کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ خدا سے مناجات کے لیے، دوسرا اپنے امور معاش کے لیے، تیسرا ان دوستوں کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب بتائیں، اور چوتھا حصہ غیر حرام لذتوں کے لیے. سبحان اللہ. تو کیا ایک ڈسپلن ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا پاک معصوم نے کہ کس طرح سے ہم اپنے دن کا جو وقت ہے گزاریں. نہ ہی بالکل عبادات کی طرف ہمارا دھیان ہو اور اپنا جو گھر بار یا جو بھی بچے ہیں یا جو اور ذمہ داری ہے ان کو کما کے کھلا کے دینا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہ جائے، اور نہ ہی نوکری کی طرف یا کھلانے پلانے کی طرف اتنا ہم چلے جائیں کہ جو رازق ہے اس کو ہی بھول جائیں. تو اتنا بہترین بیلنس جو اپنا دن ہم نے کس طرح گزارنا ہے پاک معصوم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. بالکل. اور امام موسیٰ کاظم کا ایک لقب جو ہے وہ باب الحوائج بھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے در سے باب الحوائج کا لقب ان کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد فرماتے تھے، اور ہم بھی انہیں باب الحوائج کے نام سے اور ابا صالح کے نام سے پکارتے ہیں. اور جب بھی بدھ کے دن اسپیشلی اگر ان کی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یا سیدی یا مولا یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ادرکنی، اور پھر نیت کرتے ہیں کوئی دعا مانگتے ہیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے. 2 رکعت نماز کے بعد امام موسیٰ کاظم کے نام سے ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں بدھ کے دن اسپیشلی. تو یہ بھی باب الحوائج ہے، مولا عباس کی طرح ان سے بھی ہم جو دعا مانگتے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے بدھ یہ کا وسیلہ ذکر ہے کیا، بیسیکلی، بدھ کا ذکر کیا تو آج بدھ بھی ہے. بدھ بھی ہے تو ماشاءاللہ، اور وسیلہ ہیں، وسیلہ باب الحوائج ہیں. اور بہت سے لوگ تو ماشاءاللہ کاظمین گئے بھی ہوں گے اور انہوں نے زر مبارک اور پاک سرکار کا جو روزہ ہے وہ بھی دیکھا ہوگا. تو بہت سے آپ بھی اگر وہاں کی کیا ہی فضا ہوگی، وہاں پر جا کے آپ کی دل کی کیا کیفیت تھی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. مختلف قافلے جاتے ہیں زیارات کے لیے اور ظاہر کاظمین بھی جاتے ہیں. تو پھر آپ اپنے وہاں کا جو کوئی تجربہ ہے وہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ پروگرام اور ہمارے یہ بہت سے دن آئے ہوں گے، گزر گئے ہوں گے 25 رجب کے، لیکن ہدایت ٹی وی یہ خاص دنوں میں آپ کی جو معلومات ہے یا جو آپ کے تاثرات ہیں ایسے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے جو نہیں جانتے ائمہ معصومین کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، اور یہ جو ایک ان کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح ہمیں سمجھایا ہے، وہ آپ کی باتوں سے بھی ہمارے جو ناظرین وہ سمجھ سکتے ہیں. لیجیے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ، اس سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. بطول سسٹر جیتی رہو بیٹا، بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جیتی رہو، سلامت رہو. انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. جی ضرور سنائیے، نوحہ سنائیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. رب میں بڑائی رضا دے بابے دی، واپس رحمت رب نے بڑائی رضا دے بابے دی، کئی مران دے بعد رہائی رضا دے بابے دی، کئی مران دے بعد رہائی رضا دے بابے دی، واپس رحمت رب نے بڑائی رضا دے بابے دی، نا حق دی دی بسیر گیا ولیا بغدادی اسیر رہا، نا حق دی بسیر گیا ولیا بغدادی اسیر رہا، کتا کرے نہ خیال بی بیدار دلال ہاتھ کڑیا لال ریا چورا نا کہنے قید چڑائی رضا دے بابے دی، واقف نعمت رب نے بڑائی رضا دے بابے دی، جدے انہیں بھی پتار وطن تین، جدے انہیں بھی پتار وطن تین، بے وارث پہلو بکرن کوئی تاریخ تنہا وارث ہی دارے دودا اللہ گواہ مزدورا میاں کی اٹھائی رضا دے
किस्मत रब ने बढ़ाई रजा दे बाबे दी परदेसी के बीमार कौन बिलाश वतन भिजवे परदेसी के बीमार कौन बिलाश वतन भिजवे नाया बुझ सैयदा परदेसिया बदली तारा गलियां विच लाज बिराई रजा दे बाबे दीवा किस्मत रब ने बनाई रजा दे बाबे दी जो हारे गालदार माने जो हारे गालदार माने जिता मुँह ना पियू दादी आने पिया मिलूक करने गड़बड़ करने फरियाद करने झड़ झड़ कौन तकदीर ने खबर सुनाई रजा दे बाबे दीवा किस्मत रब ने बनाई रजा दे बाबे दी सही मराण दे बाद रिहाई रजा दे बाबे दीवा किस्मत रब ने बनाई रजा दे बाबे दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह बेटी, बहुत शुक्रिया। दिया खान से आप शामिल थी बतूल सिस्टर्स। दुआ पेश किया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहन, शुक्रिया। दुआएं आपकी माँ जी, शुक्रिया। 2 दिन आए नहीं, क्या तबीयत ठीक थी? जी जी, मेरा वो जरा फॉर्मेट चेंज है, तो इंशाल्लाह जल्दी हम मंडे से मैं नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह अब आया करेंगे। अच्छा अच्छा। जज़ाकल्लाह बेटी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआएं आपा? दुआएं तो हम हर वक्त करते हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अकेली संभाल लेती हैं माशाल्लाह। मैं सुनती होती हूँ। जिस दिन तबीयत खराब होती है उस दिन नहीं पाठ पढ़ा जाता। अल्लाह बहुत मुनाजात पढ़ूंगी बाहजूर इमाम मूसा काज़िम। बिस्मिल्लाह बिल्कुल बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। की तबीयत पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। इमाम ज़माना को, मौला पंचम पाक को, सब देखने सुनने वालों को आप जज़ाकल्लाह। दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। मशहूर दो जहां में भलाई है आपकी, मशहूर दो जहां में भलाई है आपकी, अजमत रसूल दीने बताई है आपकी, हक अदा हर एक जो भाई है आपकी, मुर्दे जला के बाद बनाई है आपकी, साथ में इमाम खुदाई है आपकी, मुख्तार हो शफा के दुआई है आपकी, जाफर के लाल मूसा काजम शाह अनाम, ठोकर से अपनी मुर्दे जलाए हैं ला कलाम, बरता हूँ दम में बाप का हर लहज़ सुबह शाम, खाके शफा का मुझको अता कीजिए एक जाम, मौला हबीब खाल के अकबर का वास्ता, मौला जनाब हैदर सफदर का वास्ता, दीजिए शफा रसूल की दुख्तर का वास्ता, सद पाश कल्ब हजरत शब्बर का वास्ता, मौला हुसैन बेकसो बेपर का वास्ता, मौला मरीज आबद मुज़र का वास्ता, मौला जनाब बाकरो जाफर का वास्ता, मौला खुदा अपने फर्क मुतहर का वास्ता, एहसास में इमाम खुदाई है आपकी, मुख्तार हो शफा के दुआई है आपकी, मौला गरीब शहर खुरासां का वास्ता, मौला तकी के इल्म फरमा का वास्ता, मौला नकी की मंजिल अरफा का वास्ता, फिर अस्करी उमैदी दौरा का वास्ता, मौला मसीब शाह अबरार की कसम, ओनो मोहम्मद जिगरे अफगार की कसम, अब्बास बाब फास अलमदार की कसम, मौला शबी अहमद मुख्तार की कसम, मौला जनाब हुरे दिलावर का वास्ता, हुर दिलावर का वास्ता, मौला हबीब सिद्दे के अंबर का वास्ता, मौला ज़हीर मुस्लिम बेपर का वास्ता, मौला जनाब कासम मुस्तर का वास्ता, मौला रबाब बानवे दिलगीर की कसम, मौला गुलाए असगर बशीर की कसम, बाजुए पाक ख्वाहिर शब्बीर की कसम, मौला वकार चादर तशहीर की कसम, ज़रियत रसूल मदीना का वास्ता,
اطرت کے نا خدائے سفینہ کا واسطہ، کلثوم نا مراد حزینہ کا واسطہ، ان سب کے بعد بالیہ سکینہ کا واسطہ، اے جانشی ختم رسل شاہ مشرقین، حیدر کے لال فاطمہ زہرا کے نور ہیں، اے شاہ بے کفن سبت لا شاہ حسین، مرا اولاد کیجیے اے شاہ کاظمہ، اے حافظ قدام مبین وارث رسول، اطہر کی عرض بہر خدا کیجیے قبول، حیرت مبتلا مرض ہو دل ہو وہ دل ملول جو آپ کا غلام ہے دل برے رسول، اے خاتم امام خدائی ہے آپ کی، مختار ہو شفا کے دعائی ہے آپ کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا حافظ بیٹا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ کالز بہت سے ہیں اور میں چاہوں گا تھوڑا سا مختصر جو بھی آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالز ہم لے پائیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ بہن سے بات کر سکتی ہیں؟ جی جی بہن، وہ آپ بات السلام کیجیے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے۔ جی اس طرح یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ وفات کے دن چھوٹی نیکی بڑا ثواب کیوں کٹ کر دیتے ہیں؟ یہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جو اسلامک سیگمنٹس ہیں وہ اس سے ہونے تو چاہیے۔ فائدے ہے، وہ ہے نا، اچھا ہے نا، عمل کریں گے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، بالکل اچھی بہت بات ہے۔ شکریہ، کیونکہ انشاءاللہ۔ ہم مس کرتے ہیں جس دن آپ وہ نہیں دیتے ہیں نا۔ جی 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 جی، اور یہ بھی بتانا تھا کہ یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ 7 بدھ کا عمل ہے، ہم آپ کو ای میل کر دیں گے تو آپ لوگوں کو بتا سکیں گے۔ جی وہ ہمیں بھی پتہ ہے، ویسے آپ بھی ای میل کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جو 7 دن کا یہ عمل بتا رہی ہیں، جو میں نے ابھی تسبیح آپ کو بتائی تھی، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج، 2 رکعت نماز کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ نے جو یہ سجیشن دیا ہے اس پہ غور کریں گے، اور شہادت ہوگی، ولادت ہوگی تو چھوٹا عمل عظیم ثواب کو کنٹینیو بات ہو رکھیں جائے گے۔ تو بہت کوئی آپ کا بات نہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ جی انکل میرا نام ثنا بطول ہے، میں آپ کو نوازنا ثنا بطول بالکل کی سسٹرز بہن۔ کی بہن ہے۔ اچھا جی بیٹا، محمد وآل محمد۔ وطان سے منگے نہ دعا موسیٰ کا، رم وطان کیا موسیٰ کا، رم وطان کیا، ستواں لال ولایت دا موسیٰ کا، موسیٰ کا وطان تیرا، جھیا وطان تے منگے دعا موسیٰ کا، جم وطان جھیا راون رات بچینے امڑی روے کر کر وینے، جھیا راون رات بچینے امڑی روے کر کر وینے، جاوان لاہے ویر رضا موسیٰ کا، تم وطان دیا، جھیا وطان تے منگین دعا موسیٰ کا، تم وطان دیا، ستواں لال ولایت دا موسیٰ کا، تم وطان دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی، جو ہماری سسٹر نے ابھی فون کیا تھا وہ اسی وقت اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ ابھی صبح@hidayat.tv پر اگر وہ عمل موسیٰ کاظم کا جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں وہ ابھی ای میل کر سکتی ہیں، تو پلیز کر دیجئے تاکہ آج کے دن بریک کے بعد ہم وہ عمل جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جو کرے گا ظاہر اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کے ساتھ نجم الحسن صاحب ہمیں مڈغاسکر سے انہوں نے ای میل کی ہے، تو آپ اب اپنی ای میل چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو پوچھا ہے آپ کو رپلائی کر دیا گیا ہے میرے بھائی۔ ساؤتھ افریقہ سے جو مسز زیدی ای میل کرتی ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ زیدی نے تمام مومنین کو تعزیت پیش کی ہے امام موسیٰ کاظم کی شہادت پر، اور اس کے ساتھ علی رضا صاحب نے ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے بھی شہادت پیش کی ہے تمام مومنین کو، بالخصوص وقت کے امام زمانہ کو۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل بہت سے طریقے ہیں ناظرین، اگر آپ کی لائیو کال نہیں مل پاتی SMS کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچے۔ اور جو خوبصورت اقوال ہیں، میں تو اسی خوبصورت کال پہ ہوں کہ جس طرح پاک امام نے فرمایا کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو، اور ہم کہیں نہ کہیں ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہیں۔ اور ایک جو تیسرا تھا
کہ ان دوستوں کے لیے بھی ہم اپنا ٹائم وقف کریں جو آپ کو عیوب بھی بتائیں, جو نقائص ہیں ہمارے, جو غلطیاں ہیں. ہمیں وہ دوست پسند نہیں آتے جو ہمیں کھری یا سچی بات ہمیں منہ پہ کہتے ہیں. چاپلوس قسم کے, خوش آمدی قسم کے ہمارے پاس دوست ہوں, سب اچھا ہے وہ کہتے رہیں, وہ تو ہمیں اچھے لگتے ہیں. لیکن ایک ہی ایسا دوست اگر آپ کے پاس ہے جو آپ کو آپ کی غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں بتاتا رہے, تو ہم اس کے پاس وقت گزاریں. یہ پاک امام نے فرمایا. بالکل, اور اس کو برائی میں نہیں لینا چاہیے. جیسے میں تو بڑی پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے جو جتنے بھی بزرگ ہیں مجھے بعد میں فون کر کے جو ہے بتاتے ہیں بیٹا ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو. تو یہ میرے دوست بھی ہیں. تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے اس دنیا میں مخلص دوست ملیں, اور سچا دوست آپ کا وہی ہے جو آپ کو بتائے تاکہ آپ میں امپروومنٹ آئے. اور ہم تو کسی کو وہ پسند ہی نہیں کرتے, جی کیوں بتا رہے ہیں, ہمیں نہ بتائے. تو یہ ہمارا وقت آ چکا ہے. اور وہی بات نا کہ یہ جو دوسرا بتانے والا ہے اس پہ بھی میٹر ہے, کیونکہ اس نے اگر سچی نیت سے بتانا اس کو بھی ثواب ملے گا, اس کا بھی یہ کام رائے گا, نہیں جائے گا. لیکن اگر ہم یہ انتظار کرتے رہیں کہ آپ کوئی غلطی کریں اور پھر میں آپ کو بتاؤں تو اس سے بہتر یہ دوست نہیں, یہ دشمنی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو کسی کا انتظار نہ کیجئے کہ یہ فلاں گہرے کھڈ میں گر جائے گا تو تب میں اسے بچاؤں گا تاکہ یہ مجھے بڑا دانا اور بڑا حکمت والا سمجھے. تو اس کو گرنے سے ہی بچا لیں تو یہ آپ کی بڑی اچھائی ہوگی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروخ صاحب, بسم اللہ, سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو رضوان بیٹی کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. پوری دنیا کے مومنوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو راہ راست پر رکھ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آئی ٹی وی کی مدد بھی کرتے رہیں گے تو اس طرح باتیں سنتے رہیں گے. 14 پاؤنڈ کے لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان کو دینے کے لیے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سوچنا یہ چاہیے کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان سے پیسے اچھے ہیں, نہیں ان سے پیسے اچھے نہیں ہیں. پیسے دے کر ٹی وی کو چلانا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اہل بیت کیا ہے. ان کے ساتھ ہی ہماری زندگی ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمارا جینا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کو حاضر نظر نہیں جانتا وہ زندگی میں کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتا. دیکھ رہا ہے جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی باتیں سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنا, ماننا اور ان کے راہ قدم پر چلنا اصل میں عبادت یہ ہے. ہم لوگ اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں لیکن دل کو صاف نہیں کرتے. جب تک دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کو پکارا نہ جائے وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے. بات یہ ہے کہ دل سے محبت کرنا یہ عبادت ہے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کے پورے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ در نیاب سسٹر, آپ کی ای میل ہمیں مل گئی ہے. آپ نے 3 سوال پوچھے ہیں. انشاءاللہ فائدے کی بات میں جب ہم سیگمنٹ کنٹینیو کریں گے تو آپ کا جواب ضرور دیں گے, اور آپ کی ای میل ہمیں مل گئی ہے. بالکل. اور اسی طرح شائستہ بہن نے SMS بھیجا ہے, آپ ناظرین کو تعزیت پیش کی ہے, جزاک اللہ. اور ناظرین کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ مولانا سید نجم الحسن صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے جو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو اور ہم سب کو مستفید کریں گے. تو تھوڑی دیر میں مولانا صاحب کو ہم ٹیلی فون لائن پہ لیں گے تو اچھی بات ہے کیونکہ بہتر انداز میں ہم سیکھ پائیں گے. اور یہی دوستوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور ایسے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کتنے اچھے انداز میں اگر یہ اصول ہم اپنا لیں تو ہمارا دن اگر ہر دن اسی طرح ڈسپلن گزرے تو ظاہر ہے اگلا دن بھی اسی طرح گزرے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی ہو جائیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, امور معاش کے لیے بھی وقت گزاریں. دوستوں کی جو کمپنی ہے, کمپنی سب سے زیادہ بیڑا گرک کرتی ہے کہ اگر آپ کی کمپنی دوستوں کی نہیں اچھی تو آپ بہت اچھے نیک گھرانے سے بھی تعلق ہے, آپ بہت ہی اچھے کسی اسکول کالج سے یونیورسٹی سے پڑھے بھی ہوئے ہیں, لیکن کمپنی آپ کی بری ہے تو آپ کو کہیں کی کہیں وہ لے کے جا سکتی ہے. تو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ کیا فاروق بھائی, دعا ہے آپ کی.
شہادت امام موسیٰ کا تمام مناسب ہم تے دل سے صحیح مبشر بن کرولے سے شہادت امام موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ کو بھی تعزیت ہم پیش کرتے ہیں. اور کچھ کہیں گے؟ چلیں, جزاک اللہ جزاک اللہ. بالکل. اور آپ نے دوستوں کی بات کی تو دیکھیں سب سے پہلے اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون دوست ہے. جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں پتہ ہی چلتا ہے کہ وہی دوست نہیں ہوتا, وہی کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ دل بالکل ہل جاتا ہے, دماغ بھی ہل جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا کتنا اچھا دوست تھا اور دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا. تو اس بات کی عقل پہچاننا بہت مشکل ہے لوگوں کو اس دور میں, لیکن اس بات کی عقل ہونی چاہیے کہ کون دوست ہے کون دشمن, اور یہ تجربہ ہی سکھاتا ہے انسان بعد میں ٹھوکر لگتی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس ایسا ہنر آ چکا ہے کہ وہ اپنا ایسا اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں کہ بندے کو بیچارہ وہ چکما یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ واقعی سے ہمدرد تو میرے پاس کوئی بندہ ہے ہی نہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو آپ دونوں فاروق بھائی اور سسٹر کو دونوں کو بہت سلام اور تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر. تمام مومنین اور مومنات کو بھی اور اپنے پیارے امام زمانہ علیہ السلام کو بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے تمام ائمہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہوں نے ہم ہدایت پا سکیں اس چیز کی خاطر زندگی میں بہت تکلیفیں اور مصائب برداشت کی, اور ہمیں اس چیز کو ویلیو بھی کرنا چاہیے. اور ریئل ویلیو اسی طرح ہی ہو سکتی ہے کہ ہم کوشش پوری کریں اور نیت رکھیں کہ خود اور اپنی اولاد کو ان کی راہ مطلب ان کی سیرت اور کردار کے مطابق ڈھال سکیں, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی ان کے, کیونکہ ہم جو انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں یقیناً ہم انہیں اس طرح سے امیجن بھی نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن کیونکہ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ انہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی اس طرح ہوا, لیکن ایکچولی جو ان کے اوپر ہوا یا جو جتنا وہ ہرٹ ہوئے یا جو تکلیفیں انہیں ہوئی اسے شاید ہم اس طرح کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف اپنے تمام ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں بلکہ اس درد اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنی سیرت اور اپنی کردار کو اس طرح ڈھال سکیں جیسے کہ ان کی شخصیت تھی. اور باقی جہاں تک آپ کا ٹاپک شاید دوستی سے ریلیٹڈ ہے, ہمارا کوئی ٹاپک نہیں ہے سسٹر, ہم اقوال جو ہیں وہ مولا کے بیان کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اچھا دوست وہ کہتے ہیں جیسے امام کا قول بھی ہے کہ غریب وہ شخص ہے جس کا ایک بھی اچھا دوست نہ ہو. تو یقیناً جو اچھے دوست زندگی میں پانا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے کہ انسان اچھے دوست پا سکے, ان سے دکھ سکھ شیئر کر سکے, ان سے اچھائی برائی مطلب ظاہر ہے جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے اس سے آپ بہت انکانشیسلی ہی بہت لرن کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست بھی عطا کرے اور ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کی توفیق بھی عطا کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ کوئی ہمارا اچھا دوست بنے, ہم ایسے ہو جائیں کہ سب کے اچھے دوست بنے, کہ ہماری شخصیت اتنی قابل بھروسہ ہو اور اتنی محبت کرنے والی ہو کہ ہر بندہ ہم پہ اعتبار بھی کر سکے اور ہمیں اپنا اچھا دوست بھی سمجھ سکے. مطلب جب اس طرح ہوگا تو یقیناً ہمیں بھی اچھے لوگ ملیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جیسے آپ اچھے فیل کرتے ہیں یا اچھا ہوتے ہیں تو لوگ بھی آپ سے اچھا کرتے ہیں, کیونکہ ایک لمٹ تک برائی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن ایک ٹائم کے بعد ظاہر ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ برا ہے یا یہ اچھا ہے تو انسان ظاہر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو برائی کی پھر بھی حد ہوتی ہے کہ آپ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ جب پتہ لگتا ہے لوگوں کو, کہتے ہیں نا اسمیل جب پھیل جاتی ہے تو پھر ظاہر سب کانشیس ہو جاتے ہیں نا, تو وہ برائی بھی اسی طرح اسمیل ہوتی ہے جو لوگ پہچان سکیں. اور بس میں اپنی بیٹی سے آپ کی بات کرانا چاہتی ہوں, وہ اس کا نام فاطمہ ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی بات کرائیے. جی بات کرائیے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, جیتی رہو. آپ کیسی ہو؟ فاطمہ 3 سال کی ہوں. ماشاء اللہ. میں دوسری سنانا چاہتی ہوں. سنائیے. اللہ محمد جزاک اللہ بیٹی. فاطمہ جیتی رہو, بہت شکریہ. اور ناظرین اب ہمارے ساتھ مولانا سید نجم الحسن صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں, کچھ ہی دیر میں ہم ان کو شامل کریں گے اور آج کے دن کی مناسبت سے وہ اور ہم سب کو مستفید فرمائیں گے.
تو کوشش کریں گے ہم آپ ان سے بات کر پائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہماری کوئی بات نہیں, تو ہماری کوشش جاری ہے اور مولانا صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ لیں گے. اسی دوران ایک ایس ایم ایس میں پوچھا ہے, وہ 4 حصے وہ دوبارہ بتا دیں کس طرح سے مولا کا فرمان ہے کہ ہم نے دن گزارنا ہے. پہلا حصہ بلکہ ایک دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے, ایک حصہ خدا سے مناجات کے لیے, دوسرا اپنے امور معاش کے لیے, اور تیسرا ان دوستوں کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب نقائص بتا سکے, اور چوتھا حصہ غیر حرام لذتوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سے جو انعامات اس دنیا میں ہیں, سب چیزیں حرام نہیں ہیں. اب تو ہم یہ تصور کرتے ہیں نا کہ ہم جاتے جو حرام کی طرف جاتے ہیں, شادی بیاہ یہ وہ جو اس طرح کی جو رسومات ہیں جو اس طرح بے ہنگم ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لذت ہی زیادہ, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ کوئی خوشی ہے ہم میں, یا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا میں ہے. لیکن ایسے اسلام میں جو غیر حرام لذتیں ہیں وہ بھی اسلام میں جائز ہیں کہ آپ اس میں رہ کے, دائرے میں رہ کے ہم ان کو استعمال کریں تو اس میں گناہ نہیں ہے. تو یہ 4 حصے مولا کے فرمان کے مطابق ہم نے دن گزارنا ہے. تو اگر ایک دن گزار لیا تو پھر سمجھے ہم نے, تو ہماری زندگی بہتر ہم سنور سکتی ہے. سسٹم تھوڑا سا ہمارا گڑبڑ کر رہا تھا, تو ہم کوشش کریں گے مولانا صاحب کی کال جلدی سے لیں. آپ اتنی دیر میں دیکھیں, آپ نے دوستی کا ذکر کیا تو ایک مولا علی ابن ابی طالب کا کال میرے ذہن میں آیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیں برا دوست جو ہے وہ ایک کوئلے کی مانند مولا نے فرمایا ہے کہ اگر وہ جلتا ہوا ہوگا تو آپ کے ہاتھ جلا دے گا, اور اگر بجھا ہوا ہوگا تو آپ کے ہاتھ کالا کر دے گا, کم سے کم اس کا کوئی کچھ نہ کچھ وہ کرے گا. تو برا دوست جو ہے وہ کوئلے کے مانند ہے. تو مولا یہ فرما رہے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ دوست کو پہچانے کیسے, کہ یہ آپ کا دوست ہے یا نہیں. انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جتنے بھی اقوال ہیں امام مولا علی ابن طالب کے بے شمار اقوال دوستی کو لے کر موجود ہیں, اس پر تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک خوبصورت کال شیئر کروں گی کہ آپ فرماتے ہیں, حضرت لقمان کی نصیحت سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حشام, لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے جہان غرق ہو چکے ہیں, اس لیے تقوی الہی کو اپنا سفینہ قرار دو. سبحان اللہ, کہ دنیا کو جو ہے بتا دیا سمندر ہے, جو بھی جاتا ہے ڈوب جاتا ہے. تقوی الہی کو اختیار کرو, یعنی خوف خدا. ہمارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی خوف خدا آ جائے تو جو کہ ہم کام کرتے ہیں, لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, زبان سے, عمل سے, ہاتھ پیر سے, ہم اس میں پہلے رکیں گے. بالکل. سب سے بڑی بات وہی نا کہ ہم اس چیز سے بالاتر ہو چکے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. خوف خدا ہمیں خوف ہے, یہ کیمرہ ضرور ہے, گلی میں ہم چڑھ رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اوہو فلاں کیمرہ لگا ہوگا, پلنٹی نہ لگ جائے, پوائنٹ نہ لگ جائے, تو وہ خوف ہے ہم میں. اپنے باس کا خوف ہوگا, اپنی گھر والوں کے, کسی کے گھر والوں میں سے کسی کا خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے. اور شاید یہ اسی بڑے بڑے جو جرائم ہوتے ہیں, گلے کاٹ کے پھینک رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی بڑے بڑے خبائث میں مبتلا ہیں, ان کو خوف خدا نہیں ہے. تو پہلی کنجی یہی ہے کہ اگر آپ کو خوف ہوگا تو آپ اس ٹریک کی طرف جائیں گے نہیں جو برا ہے یا بہت ہی آپ کو کہیں نہ کہیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ہم لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی ہم سے ایک دفعہ ملے تو, یا ہم سے جو ملنے والے ہیں کم از کم ہمارے پیچھے ہماری برائی نہ کریں, صرف یہی کہیں کہ ہاں یہ بندہ اچھا ہے, تھوڑا ایسا ہے لیکن اخلاق کا ویسے اچھا بندہ ہے. اگر کوئی ایک بھی آپ کے پیچھے آپ کی تعریف کر لے تو پھر آپ کی زندگی تو کامیاب ہے نا, آپ کی پرسنالٹی کامیاب ہے. لیکن آپ کے منہ پہ آپ اچھے, آپ کے پیچھے سبھی آپ کو برا کہیں, تو پھر آپ کہاں سے کامیاب ہیں. تو بس کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی, یہ ذرا برا کہنے والوں سے ذرا, یہ جیسے ہم مولا کا ہی خوبصورت فرمان ہے کہ کتنا برا وہ شخص ہے جو 2 چہروں اور 2 زبانوں والا ہو, یعنی منافق ہو. اس پر کیا ہی اچھی بات ہے. مولانا صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بہتر تشریف فرمائیں گے. مولانا صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. مولانا صاحب پہلے تو آج کے دن کی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں, آپ نے وقت دیا, اور آج کے دن کی مناسبت سے اگر ہمارے ناظرین کو پاک امام کی کچھ تفصیلات بتانا چاہیں حیات طیبہ سے تو بسم اللہ. پہلے تو آپ دونوں کی خدمت میں اور آپ کی توسط سے تمام تر ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور انتہائی کرب اور غم اور اندوہ کے ساتھ اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم, یہ سارے بزرگان ان کے آبا ہیں, ان کی دردناک شہادت پہ ان کی خدمت میں تعزیت درج کرتے ہیں.
امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، اپنے زمانے میں اگر پیغمبر ہوتے تو یقیناً اسی طرح ہوتے۔ بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو انتہائی شدت کی دشمنی جو ہے وہ اسلام کے لبادے میں جو ہے وہ دشمنی اس قدر زیادہ تھی کہ بنو عباس جنہوں نے اہل بیت کی حمایت میں حکومت حاصل کی تھی، اور جتنا پھر انہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، جتنا انہوں نے سادات پر ظلم کیا ہے، اتنا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ہارون الرشید حکمران تھا اور اسلامی سلطنت جو ہے وہ بہت بڑی تھی، لیکن یہ وہی ہارون الرشید ہے کہ اس نے ایک روز مامون قریب بیٹھا تھا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس نے بہت زیادہ احترام کیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جب آئے دربار میں، تو اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ پیسے رقم دیں گے۔ امام آئے تو احترام بہت زیادہ کیا، لیکن جب باری آئی کچھ دینے کی تو بہت کم جو ہے وہ امام کو دیا۔ تو جب چلے گئے تو ہارون کے بیٹے مامون نے پوچھا کہ بھی عجب، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی اس کے آپ کے عمل کے تضاد میں کہ آپ نے احترام اس قدر زیادہ کیا ہے اور رقم جب دینے کی باری آئی تو آپ نے بہت کم دی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اصل یہ جس تخت جس پہ میں بیٹھا ہوں اس کے وارث یہ ہیں، لیکن اے مامون الملک عقیم، حکومت اور سلطنت جو ہے اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں ہوتا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اور مجھے اگر شک ہو جائے کہ تم میری حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہو تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تو یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں کس انداز اور کس مشکلات میں انہوں نے دین کی باغ دوڑ سنبھالی اور دین کی حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ بھی اسی طرح کا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد گرامی نے جس دانشگاہ جس یونیورسٹی کا قیام کیا تھا اس کو بہرحال اس انداز سے تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو علوم و معارف جو ہے وہ سکھائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک شخص کو فرمایا کہ ان الامام لا يخفى علیہ کلام احد من الناس ولا طیر ولا بحیم ولا شیء فیہ روح لہذا یعرف الامام۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، اور امت اس پہ غور کرے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کس طرح اللہ کے نمائندے ہیں، اور یہ سارے اہل بیت کس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے علوم کا تسلسل یہی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، سرکار دو عالم کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی علم، آپ کی تمام تر شخصیت کا تسلسل اہل بیت ہیں۔ اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر میں، جس کے سامنے نہ کسی انسان کا کلام مخفی ہے، نہ کسی پرندے کا کلام مخفی ہے، نہ کسی جانور کا کلام، بلکہ ہر وہ چیز جس میں روح موجود ہے اس کا کلام مخفی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ صفت کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی ہے جس کو سورہ فاطر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو کتاب کا وارث قرار دیا ہے۔ پہلا وارث وہی ہے جس کے سینہ اطہر پہ اللہ نے ساری کتاب کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد وہی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت۔ ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہے، یہ ہرگز جدائی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ جو کچھ قرآن کے علوم ہیں وہ ان کے سینے میں محفوظ ہیں،
قرآن کریم میں کتنے علوم محفوظ ہیں، بہرحال اس کا احاطہ عقل بشر نہیں کر سکتی. امام فرماتے ہیں بہذا یعرف الامام، یہ ہے اگر امام کو پہچاننا ہے تو وہ لوگوں کی زبانوں کو جانتا ہے، وہ پرندوں کی زبانوں کو جانتا ہے، وہ ہر وہ چیز کی زبان کو اور اس کے کلام کو سنتا ہے جس میں روح موجود نہیں ہے. ایسی عظمتوں کے مالک لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زندگی کا کثیر حصہ جو ہے وہ جیلوں میں گزرا، زندان میں گزرا، اور آخری جو زندان ہے وہ 14 برس کا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مشکلات میں گزارا. اور جو ہے کہ یہودی سندی بن شاہق جو ہے وہ ہر روز ظلم کرتا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ. میں مظلومانہ جو کیفیات بیان کی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر قیدی کو امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے ملنے کے لیے، لیکن ظلم یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز انتظار میں ہوتے تھے اور سندی بن شاہق جو ہے تازیانے کے ساتھ آتا تھا اور ظلم کرتا تھا. یہ ساری ظلم کیوں کر سہا؟ اس لیے سہا تاکہ دین جو ہے وہ سر بلند ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم ہارون نے آپ کے جد امجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مطہر سے جو وہ قید کیا گیا، اور اس قید کرنے کی اور اس کی کیفیت جو تاریخ نے لکھی ہے قابل غور ہے. کہتے ہیں کہ امام پہلے سے اپنے جد امجد کے حرم میں موجود تھے کہ ہارون لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور آ کے اس نے حضور کے قبر مطہر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن عمی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے میرے چچا زاد آپ پر سلام ہو، اور اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. یہ کہنا اتنا سادہ جملہ نہیں ہے. بادشاہ لوگ جب کہتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے. کہنے کا مقصود یہ تھا کہ کل کلاں یہ جملہ جو ہے سارے عالم اسلام میں پھیلے گا اور پیغمبر اکرم سے ہماری رشتہ داری لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بھی مرجع ہم ہیں اور دین کا بھی مرجع ہم ہیں. لہذا پیغمبر سے رشتہ داری کے نتیجے میں لوگ سمجھیں گے کہ دین بھی انہی بادشاہوں سے لینا ہے. لیکن یہ ہے کہ فرزند پیغمبر اٹھے اور اٹھ کے ظاہر ہے کہ پہلے سے موجود تھے لیکن سمجھ رہے تھے اس سازش کو، اور عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے میرے جد بزرگوار آپ پر سلام ہو. معنی یہ تھا کہ دنیا یہ بھی سن لے کہ اصل رشتہ داری پیغمبر سے ہماری ہے، اور یہ خالی رشتہ داری سے عہدے نہیں ملتے. رشتہ داری کبھی بھی معیار نہیں رہا. قرآن کریم کا جو کیا کہتے ہیں انداز ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عہدے اللہ نے دیے ہیں امتحانات کے بعد دیے ہیں. یہ اللہ عالم ہے فیجعل رسالتہ، اللہ کوئی رشتہ داریوں کی وجہ سے اپنی رسالت و نبوت کا نور سینوں میں نہیں دیتا، یہ بساط اور اہلیت کی بنیاد پہ دیتا ہے. اور اہل بیت سے بڑھ کے کون ہے جو کہ ان نور نبوت کا خازن اور محافظ ہو. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا. ایک حدیث آپ نے یہ خوبصورت حدیث پڑھی ہے، وہ جو امام نے فرمایا کہ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. یہ بہت خوبصورت ہے، ہم جتنا بھی اس پہ غور کریں کم تر ہے. یعنی واقعا ایک حصہ جو کہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ مناجات، ساعتن لمناجات اللہ، پھر فرمایا ساعتن لامر المعاش، اپنی زندگی کے امور، وساعتن لمعاشرت الاخوان والثقات الذین یعرفون عیوبکم. ایک حصہ جو ہے وہ ایسے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ معاشرت اور تعلقات جو کہ تمہیں تمہارے عیب بیان کریں، جو باطن میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں. اور یہ جو کلچر ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آج کے اس جدید تمدن نے ہر انسان کو انفرادی زندگی کی طرف جو ہے وہ لے گیا ہے. یہ دینی بھائیوں سے اور عزیزوں سے میل ملاقات کو دین نے کتنی اہمیت دی ہے قابل غور ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ ساعتن تخلون فیہ للذاتکم فی غیر محرم. اور چوتھا حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ
شرعی جو اللہ نے لذتیں قرار دی ہم سے استفادہ جو ہے وہ کرو. بہرحال یہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ایک اور بہت ہی خوبصورت فرمان ہے، ارشاد فرمایا امام بسم اللہ کاظم علیہ السلام نے، تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ وتمام العبادہ. دین کا گہرا علم حاصل کرو. دیکھیں علم میں اور فقہ میں فرق ہے. علم ہے خالی جاننا، فقہ ہے گہرا جاننا، معرفت حاصل کرنا. فرمایا کہ دین کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ یہی معرفت اور یہی فقہ جو ہے تمام تر بصیرت کی چابی ہے، بلکہ تمام تر عبادت کی چابی ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے عبادت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت مختصر وقت میں بہترین آپ نے باتیں. اچھا ایک کال ہے پاک امام کا ہی، اگر آپ تھوڑی سی تشریح اس کی فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ دوسرے مومن سے وہ چیز نہ چھپاؤ جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے مفید ہو. تو ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ جو کسی کا فائدہ مند ہو وہ ہم اس سے چھپاتے ہیں، اور جس سے اس کا نقصان ہو وہ اس کو اور اس کے نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تھوڑی سی اگر آپ اس کی مزید تشریح فرما دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے ابھی فرمان نے بھی پڑھا ہے، در حقیقت اسلامی معاشرے کو جن اقدار پہ دین چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو قرآن نے بعض تعبیرات کے حوالے سے یوں فرمایا ہے کہ مومنین اور مومنات جو ہیں ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں. سرپرستی اسی معنی میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے، ہر ایک دوسرے کی تربیت کا ذریعہ ہم قرار پائیں. تعاون علی البر والتقوی کا معنی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. لہذا جہاں کہیں کسی کی شخصیت کی تکمیل کے حوالے سے کہیں کوئی مشورہ ہے وہ دینا چاہیے، کہیں کوئی بات ہے کہیں سے روکنے کی ضرورت ہے تو وہ دینا چاہیے. لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر دینی تمدن ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے امور میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیا ہے. انٹرفیئرنس البتہ ظاہر ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کے حد حدود ہیں. وہ معاملات جو ہماری اجتماعی اور سوشل لائف کے ساتھ مربوط ہیں وہاں انٹرفیئرنس ضروری ہے اور ایک دوسرے کی تربیت ضروری ہے. اور دین کی خواہش اور تمنا، اور دین چاہتا ہی ہے کہ ایسی دینی سوسائٹی ہو کہ جس میں ہم سب کے ہم و غم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوں، خوشیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوں، غمیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوں. اور وہ معاشرہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اس کا معنی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون کریں کہ معاشرے میں نیکیاں پنپ پائیں اور ایک دوسرے کو منع کریں برائی سے. لیکن یہ جو ابھی سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے کہ ڈونٹ بادر اور ڈونٹ کیئر کی جو سوسائٹی بن گئی ہے، آئی ڈونٹ بادر آئی ڈونٹ کیئر، یعنی یہ جو لوگ ایک دوسرے سے کسی سے کوئی کنسرن ہی نہیں رہا، کوئی تعلق ہی نہیں رہا، یہ واقعاً عالمیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے جو ہے معاملات ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ گویا ہمارا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے. بالکل. جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب جو آج کی مناسبت سے کچھ اپنا بیان فرما رہے تھے. اب بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ظاہر ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہوں گے، تو ایک بار پھر آئیے گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد.